بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اسلامی سال کا یہ باوقار مہینہ شعبان المعظم آخری 10 دنوں میں جاری ہے اور شروع ہے۔ شعبان المعظم کا آج آخری جمعہ اور انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک رمضان کریم میں ہمیں نصیب ہوگا۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں اللہ رب العزت نے انتہائی مضبوط اور گہرا رشتہ قائم فرما رکھا ہے۔ قرآن مجید نے خود یہ بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف کراتے ہوئے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان کی فضیلت اور روزے کی فضیلت، اہمیت، برکت، عظمت اور رمضان میں اور بہت ساری رب العزت کی طرف سے دی گئی برکتیں، رحمتیں اور شانیں، وہ ایک مستقل موضوع اور عنوان ہے جس پہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو گزارشات پیش کی جائیں گی۔ آج قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ہم روایتی مسلمان ہیں۔ روایتی مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام حاصل کرنے میں کسی مشقت اور محنت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے اور مسلمان کہلائے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ایک وقت میں اپنا سب کچھ نثار کر دیا اور قربان کر دیا، حقیقی مسلمان وہ کہلاتے ہیں۔ ان مسلمانوں نے دین اسلام کی قبولیت کے لیے اپنی جائیدادیں، اپنے رشتے، اپنی اولادیں، اپنا گھر بار، اپنا ملک اور سب سے بڑھ کر اپنی جان کی بازی بھی لگا دی۔ اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو رب ذوالجلال نے اپنے آخری کلام میں 20 مقامات پر ذکر فرمایا کہ کس طرح رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں اور اس عرب کے خطے میں لوگوں نے اپنا سب کچھ نثار اور قربان کر کے دکھایا۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، پیدائشی طور پر کلمہ بھی، پیدائشی طور پر نماز بھی، پیدائشی طور پر قرآن بھی ہمیں وصول ہو گیا اور نصیب ہو گیا۔ جس چیز کے حاصل کرنے میں محنت نہ لگے، تکلیف نہ اٹھانا پڑے، ریاضت، مجاہدہ، مشقت اور قربانی نہ دینی پڑے،
انسانی فطرت ہے کہ اس چیز کی اہمیت اور ویلیو کم ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمیں قرآن روایتی طور پر، خاندانی طور پر نصیب ہو گیا، اس لیے قرآن سے جتنی محبت مجھے ہونی چاہیے، قرآن کا جتنا احترام مجھے نصیب ہونا چاہیے، اور قرآن پر عمل کی جتنی توفیق مجھے نصیب ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ وجہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں قرآن مفت میں ملا ہے۔ آپ کو وہ گھڑی اور وہ لمحہ یاد ہوگا کہ جب عمر گھر سے ننگی تلوار لے کے نکلے کہ میں اس شخصیت کو دنیا سے رخصت کر دوں گا جس کا نام محمد ہے، اور جو نئے دین کا اعلان کرنے والا ہے۔ عمر کے ذہن میں اس وقت یہ تھا کہ اس نئے دین کی وجہ سے مکہ مکرمہ کا امن فساد میں تبدیل ہو چکا ہے، گھر گھر میں لڑائی اور جھگڑے شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ہر گھر میں اسلام کی خوشبو پہنچ چکی تھی، ہر گھر میں اسلام کا چراغ کسی نہ کسی شخصیت میں چمک رہا تھا۔ یا باپ مسلمان ہو چکا ہے، یا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، یا ماں مسلمان ہو چکی ہے، یا جوائنٹ فیملی ہے، مشترکہ خاندان ہے، چاچا بھائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے گھر کے اندر بھی جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو گئی تھی۔ کافر ان مسلمانوں کو جو اپنا خون تھے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اس دین کی وجہ سے مکہ کا امن فساد میں بدل چکا ہے، اس دین کی وجہ سے چولہے کی لڑائی شروع ہو چکی ہے، اس دین کی وجہ سے رشتوں سے دور ہو رہے ہیں، اس دین کی وجہ سے بہن بھائی باپ بیٹے آپس میں جانی دشمن بنے پھرتے ہیں۔ کیوں نہ میں اس شخص کو اس دنیا سے رخصت کر دوں جو اس دین کو لانے والا ہے اور جو اس دین کا پھیلانے والا ہے، اور وہ رسول اللہ کی ذات تھی۔ ننگی تلوار لیے رسول کریم کو شہید کرنے کے لیے عمر نکلے۔ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اس گلی میں آپ کی بہن کا گھر ہے۔ جب گھر کے سامنے سے گزرے تو اس قرآن کی آواز عمر نے سنی جو رسول اللہ کے سینے پر اترا تھا۔ قدم رک گئے، پتھر ہو گئے کہ میں جس قرآن کو مٹانے کے لیے اور جس دین کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے اور جس دین کے بانی کو شہید کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس کی خوشبو اور نور تو میرے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ قرآن عربوں کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ یہ نہیں کہ جناب عمر نے قرآن کی آواز سنی تو وہ سمجھ نہ سکے۔ آپ دوستوں کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس دور میں مکہ کے عرب اور اس سارے علاقہ کے عرب عربی زبان میں اتنا کمال رکھتے تھے کہ دنیا جو عربی جانتی تھی ان عربوں کی عربیت کو سلام کرتی تھی، اور ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا، ان عربوں کو اپنی زبان پر اتنا فخر تھا کہ انہوں نے
7 قصیدے لکھے اور ان قصیدوں کو بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دیا۔ بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکانے کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے اردن سے بھی عرب آتے ہیں، یمن سے بھی عرب آتے ہیں، شام سے بھی عرب آتے ہیں، مصر سے بھی عرب آتے ہیں، بیت المقدس سے بھی عرب آتے ہیں، عراق سے بھی عرب آتے ہیں۔ جب وہ ہمارے لکھے ہوئے عربی قصیدوں کو پڑھیں گے تو گویا ہم ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم اس عربی زبان میں کچھ لکھ سکتے ہو تو لکھ کے دکھاؤ۔ تو بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ہر آنے والے عرب کو چیلنج کر رہے تھے کہ ہماری زبان اتنی ستھری ہے، ہماری عربی اتنی کمال کی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی بہت بڑا عالم، بہت بڑا عربی جاننے والا اور بہت بڑا شاعر ہے تو ہمارے لکھے ہوئے قصیدوں کا جواب دے۔ تو مختلف ممالک سے آئے ہوئے عرب ان قصائد اور قصیدوں کو پڑھتے، داد دیتے، سر جھکا لیتے کہ ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور یاد رکھیں، سال ہا سال وہ 7 قصیدے بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمکتے رہے اور پوری عرب دنیا کے لوگ ان کے سامنے سر جھکاتے رہے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا، چند مہینوں کے بعد اہل مکہ نے سمجھ لیا کہ بے شک ہماری عربی بڑی ستھری ہے، بے شک عربی زبان پر ہمیں بڑا ملکہ اور عبور حاصل ہے، بے شک عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں اپنے زمانے کے ہم بادشاہ ہیں، لیکن یہ جو آسمانی کلام اتر رہا ہے اس کے مقابلے میں ہماری زبان کی، ہماری عربی کی، ہمارے ادب کی، ہماری ادبیت کی اور ہماری شاعری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رات کے پچھلے پہر خاموشی سے انہوں نے وہ 7 قصیدے بیت اللہ کی دیواروں سے اتار کر اپنی ہار مان لی، شکست تسلیم کر لی کہ یہ کلام عبداللہ کے گھر سے نہیں، یقیناً اللہ کی بارگاہ سے، آسمانوں سے اتر رہا ہے۔ اس لیے عمر جانتے تھے اس گھر سے جو آواز آ رہی ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی نامور عربی جاننے والے عالم کا کلام نہیں ہے، یہ وہی کلام ہے جس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اہل عرب اپنی شکست تسلیم کر کے ان قصیدوں کو بیت اللہ کی دیواروں سے ہٹا چکے ہیں۔ غصے میں بہن کے گھر داخل ہوئے، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، گھر میں بہن بھی موجود ہے اور بہنوئی ابو نعیم وہ بھی موجود ہے، اور دونوں اللہ کے کلام کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ اس وقت جو آیات دونوں میاں بیوی تلاوت کر رہے تھے وہ 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی آیات تھی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، عمر نے بہن کو اور بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، چوٹیں لگی، جسم سے خون بہنے لگا، فوارے کی طرح بعض جگہ سے خون ابلنے لگا۔ عمر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، مارتے گئے، پیٹتے رہے، سزا دیتے رہے۔ جب دیکھا کہ انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
تھک ہار کے رکے، کہنے لگے دکھاؤ کیا پڑھ رہے ہو؟ فاطمہ بہن نے شیرنی کی طرح گرج کے کہا عمر تم مشرک ہو، مشرک ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک اس پاک کلام کو ہاتھ لگانے کے قابل نہیں۔ یہ الفاظ دل کی گہرائیوں سے اس طاقت اور قوت سے نکلے تھے کہ حضرت عمر کا دل پسیج کے رہ گیا، کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نہا لوں پھر دکھاؤ گی؟ ہاں نہا لو۔ عمر نہا کے آئے، اس وقت جناب ابو نعیم نے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ سورہ طٰہٰ کی آیتیں جناب عمر کے سامنے کی۔ الفاظ پہلے اپنا کام کر چکے تھے، کلام الہی نے اپنا رنگ دکھایا۔ اور اس سے پچھلی رات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائیوں میں، خلوتوں میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ التجا کر چکے تھے کہ اے مالک کائنات، اس شہر میں دو بہت بڑے جوان ہیں، ایک عمر بن حشام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے۔ میری آرزو یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو میرا ساتھی بنا دے۔ عمر بن حشام ابو جہل کو کہا جاتا ہے اور عمر بن خطاب یہی حضرت عمر ہیں۔ رب ذوالجلال نے رحمت کائنات کے مبارک لبوں سے جو آپشن کے طور پہ دو نام نکلے تھے، ان میں سے اللہ نے جس نام کا انتخاب کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ مصطفیٰ کریم کی مراد عمر بن خطاب ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں روایتاً قرآن ملا، ابو نعیم سے پوچھو، فاطمہ بنت خطاب سے پوچھو، عمر کی بہن سے پوچھو، کوڑے کھائے، چوٹیں کھائیں، جسم زخمی ہو گیا، لہولہان ہو گیا، فوارے خون کے نکلے، اس کے باوجود قرآن سے اپنا رشتہ قائم رکھا، قرآن پڑھا، قرآن سمجھا اور قرآن پہ عمل کرتے رہے۔ شاید میں نے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ مدینہ منورہ کا ایک بچہ، نوعمر بچہ، حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت فرمایا۔ اس کے بعد جتنا قرآن اس وقت اتر چکا تھا وہ تعلیم دی، سکھایا، پڑھایا۔ اس بچے کے لیے مدینہ منورہ میں رہنا ممکن نہیں تھا، گھر کی مجبوریاں جیسے کچھ بندوں کو آڑے آ جاتی ہیں۔ اجازت لے کر اپنے گھر چلے گئے، وہ نوجوان، وہ نوعمر بچہ اپنے گھر رخصت ہو گیا، لیکن ہر روز گھر سے باہر نکل کر اس راستے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا جس راستے سے مدینہ کے مسافر گزرتے تھے۔ جو مدینہ شریف سے واپس آ رہے ہوتے تھے ان سے بھی ملاقات کرتا، ان کی بھی خدمت اور سیوا کرتا۔ جو دلبر کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے ان کی بھی ڈیوٹی کرتا، ان کی بھی نوکری کرتا، اور جو آ رہے ہوتے تھے حضور کی زیارت کر کے، حضور کی صحبت بابرکت میں چند دن قیام کر کے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا قرآن کی اور کون سی آیت نازل ہوئی ہے، قرآن کی اور کون سی سورت اتری ہے۔ وہ آنے والے وہ آیتیں سناتے، وہ سورت بتاتے، یوں وہ بچہ ان سے سیکھتے سیکھتے پورے قرآن کا حافظ ہو گیا۔ ہمیں چونکہ یہ روایتی طور پہ مل گیا، پیدائشی طور پہ مل گیا، ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ان سے پوچھو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اور اپنا سب کچھ نثار کر کے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے اور قرآن وہ کتاب ہے
جس کے لفظوں میں بھی اللہ نے ثواب، یمن اور برکت کا خزانہ رکھا ہے۔ باقی کتابوں کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے کہ وہ پڑھو گے تو برکت ملے گی، ثواب ملے گا، انفارمیشن مل سکتی ہے، معلومات مل سکتی ہیں، نالج میں اضافہ ہو سکتا ہے، کئی قیمتی موتی کتاب پڑھنے سے یاداشت کے خانے میں محفوظ ہو سکتے ہیں، بندہ عالم فاضل کہلا سکتا ہے، لیکن کتاب کے لفظوں سے کوئی برکت، کوئی ثواب، کوئی آخرت کا انعام، اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس کلام کا یہ بھی اعجاز ہے، اور اللہ کے اس کلام کا یہ بھی انعام ہے کہ جو اس کے لفظوں کی تلاوت کرتا ہے، ہر حرف کے بدلے رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرماتا ہے۔ اور رحمت کائنات نے اپنی رحمت کی انتہا دکھاتے ہوئے فرمایا، الف لام میم، یہ ایک لفظ نہیں، یہ 3 حروف ہیں۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ گویا الف کہو گے 10 نیکیاں، لام کہو گے 20 نیکیاں، اور میم کا جب تلفظ کرو گے تو اس ایک لفظ کے پڑھنے سے رب ذوالجلال رحمت کائنات کی بشارت کی وجہ سے میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دے گا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مزید اس میں ایک اور بات فرمائی کہ الف لام میم، اس کو صرف 3 حرف نہ سمجھو، یہ 9 حرف ہیں۔ الف لکھ کے دیکھو، لکھ کے دیکھو، الف میں الف بھی ہے، لام بھی ہے اور فا بھی ہے۔ لام لکھ کے دیکھو، اس میں لام بھی ہے، الف بھی ہے اور میم بھی ہے۔ اور الف لام میم، میم لکھ کے دیکھو، اس میں میم بھی ہے، یا بھی ہے اور پھر میم ہے، تو 9 حرف ہو گئے۔ تو جب الف لام میم کا لفظ بندہ مومن اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے کھاتے میں 90 نیکیوں کا اندراج فرما دیتا۔ کچھ لوگ یہ بات سن کے ہنستے ہیں کہ نیکیوں کا کیا، نیکیوں کا کیا۔ یہی بات اگر اس انداز میں کہی جاتی اور سمجھائی جاتی کہ الف کہو گے تو 10 روپے ملیں گے، سمجھ آ رہی؟ لام کہو گے تو 10 روپے ملیں گے، میم کہو تو 10 روپے ملیں گے، الف لام میم کہنے سے 30 روپے، سمجھ آ گئی ہے؟ پھر قرآن سے دلچسپی بڑھتی یا نہیں؟ قرآن کی تلاوت کا شوق زیادہ ہوتا یا نہیں؟ ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا کوشش کرتا کہ قرآن پڑھو، کہ ایک ایک لفظ کے بدلے پیسے مل رہے ہیں، کرنسی آ رہی ہے، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایک لفظ کے بدلے نیکیاں مل رہی ہیں، ایسے ہی مطمئن کر رہے ہیں۔ مطمئن سے ایک لطیفہ یاد آیا، عرس شریف تھا تو ایک عالم دین کو ابا جی نے خطاب کے لیے بلوایا، انہوں نے خطاب کیا، چلے گئے۔ وہ ہمارا یہ ریاض لانگری جو ہے اس کا وہ لطیفہ ہے، شاید بیٹھا بھی ہوگا۔ یہ کسی سے کہنے لگا، پیرا تو بلایا بھائی مولوی صاحب مریدن مطمئن کر سن، سمجھ آئی ہے؟ تو مطمئن نہیں آکھیا، موتمم کر سن، پر وہ تو اور ڈرا گیا مریدن، موتمم۔ تو یہ کیا مولوی مطمئن کرتے ہیں، موتمم کرتے ہیں، الف سے 10 نیکیاں، لام سے 10 نیکیاں، میم سے 10 نیکیاں۔ کوئی بات کرنے والی کرو کہ الف سے پیسے ملیں گے اتنے، لام سے اتنے پیسے ملیں گے، میم سے اتنے پیسے ملیں گے۔ یہ نیکیاں
وعدہ فردا پہ ٹال رہے ہو کہ کل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کل کون دیکھے گا، کہتے ہیں نا کل کون دیکھے گا، یہ کیا بات ہے؟ لیکن یاد رکھو، توجہ چاہتا ہوں اس بات کو کہنے والوں اور اس بات پہ شک کرنے والوں اور اس بات پہ ہنسنے والوں، ذرا ایک اور جہان بھی ہے، اس کی طرف جھانک کے دیکھو کہ ان نیکیوں کی ویلیو کہاں اور کیسے نصیب ہوگی۔ بے شک اس وقت الف لام میم پڑھنے سے 30 روپے نہیں مل رہے، الف لام میم پڑھنے سے 90 روپے نہیں آ رہے، قرآن کی تلاوت سے بینک بیلنس میں اضافہ نہیں ہو رہا، کرنسی نہیں بڑھ رہی، پیسے میں بڑھوتری نہیں ہو رہی، نیکیاں رسول اللہ کی بشارت اور رسول اللہ کی ضمانت سے نصیب ہو رہی ہیں۔ ان نیکیوں کی ویلیو اور ان نیکیوں کی اہمیت کہاں ہوگی؟ میں اس پہ دو رسول کریم کے ارشاد عرض کرتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں قبر تک، ایک اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے، اس کے رشتہ دار، اس کے باقی جاننے ماننے والے، ایک وہ جاتے ہیں، دوسرا اس کی چارپائی جاتی ہے، اس چارپائی پہ کوئی چادر رکھی ہے وہ جاتی ہے، 2-4 ضروری کپڑے وہ جاتے ہیں، مال سمجھ لو، ایک لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، رشتہ دار کہہ لو، دوسرا چارپائی اور 2-4 اور چیزیں مال کی شکل میں وہ جا رہی ہیں، اور فرمایا تیسرا اس کے ساتھ اس کی کمائی جا رہی ہے، وہ خواہ نیکیوں کی صورت میں ہے خواہ وہ گناہوں کی شکل میں ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ آقا فرماتے ہیں مال بھی رشتہ دار بھی قبر کے کنارے تک رہیں گے، قبر میں ہمیشہ کے لیے جو اس کو کام آنے والا ہے وہ اس کا عمل ہے۔ آپ کو اس بات سے اتفاق ہے؟ کبھی کوئی ساتھ اترنے کے لیے تیار ہوا ہے؟ ساتھ اترنا تو بڑی دور کی بات ہے، روٹین سے کسی مجبوری کی بنا پر اگر دیر زیادہ ہو رہی ہو جنازے میں، سمجھ آ گئی؟ تو اندر اندر لوگ کتنا گھبرائے ہوتے ہیں، کب اٹھائیں گے کب اٹھائیں گے کب اٹھائیں گے۔ اندر ساتھ جاننا تو معنی رکھتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے میری اور آپ کی نفسیات سمجھتے ہوئے 2 ٹوک بات فرما دی۔ آقا فرماتے ہیں یا رشتہ دار جو ہوں گے یا کچھ مال ہوگا یا اعمال ہوں گے، رشتہ دار اور مال بس قبر کے کنارے تک جائیں گے، رک جائیں گے، آگے جائے گا تو تیرا عمل جائے گا۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے اپنے اعمال کو کیسا بنائیں، اپنے اعمال کو ایسا بنائیں کہ رحمت کائنات نے فرمایا کچھ قبر میں جانے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے رب ذوالجلال اپنی رحمت اور اپنے کرم سے جنت کی کھڑکی قبر کے اندر کھول دیتا ہے۔ فرمایا اس قبر کو پھر مٹی کی ڈھیری نہ کہنا، اس قبر کو صرف قبر نہ سمجھنا، فرمایا میری زبان میں روضۃ من ریاض الجنہ، آقا فرماتے ہیں میری بولی میں وہ مٹی کی ڈھیری نہیں ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے انداز میں ان نیکیوں کی ویلیو مجھے اور آپ کو سمجھائی۔ یہ نیکیاں کیا ہیں؟ الف لام میم پڑھنے سے کوئی پیسے آتے، الف لام میم پڑھنے سے کوئی پلاٹ ہمارے نام لگتا، الف لام میم پڑھنے سے کوئی فیکٹری ہمارے نام کی کھل جاتی، الف لام میم پڑھنے سے کوئی دکان ہمارے نام رجسٹری ہو جاتی۔ یہ کیا نیکیاں مل رہی ہیں، اتنی نیکیاں جمع تفریق ہو رہی ہے، ضرب تقسیم ہو رہی ہے، کل کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ حضرات عزیز وقار، میرے آقا نے صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھ کے پوچھا، سوال فرمایا، حضور جس بات کی ویلیو اور جس بات کی اہمیت اچھی طرح ذہنوں میں بٹھانا چاہتے تھے، حضور کا یہ انداز تھا، اس بات کے بارے میں حضور سوال کرتے تھے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور جانتے نہیں تھے. سوال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جواب دے کر سننے والوں کے دل و دماغ میں جو بات کی جا رہی ہے اس کی ویلیو اچھی طرح بٹھا دی جائے. سوال بے خبری کی وجہ سے نہیں ہوتا. ہر سوال بے خبری کی وجہ سے نہیں. ہر سوال بے علمی کی وجہ سے نہیں. اگر یہ کہو گے کہ سوال اس لیے کرتے ہیں کہ جانتے نہیں تھے، سمجھ آ گئی، پوچھتے اس لیے ہیں کہ بے خبر تھے، پھر یہ اعتراض حضور پاک سے چلتا ہوا اللہ کی ذات تک چلا جائے گا. اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. بولو، اللہ فرماتا ہے بولو، بتاؤ لیلۃ القدر کیا ہے. سمجھ آئی؟ اب اللہ کو نہیں پتا ہے. اصل میں سوال کر کے جن سے سوال اللہ فرما رہا ہے ان کو جگانا چاہتا ہے، ان کے ذہنوں کو بیداری عطا کرنا چاہتا ہے، اور ان کے ذہن کے سارے خلیوں کو اور سارے خانوں کو کھولنا چاہتا ہے تاکہ جواب اچھی طرح سن کے اس بات کی ویلیو سمجھ جائے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا، بتاؤ لیلۃ القدر کیا ہے. اب کون جواب دیتا؟ جب اللہ نے سوال کر دیا، ذہن متوجہ ہو گئے، بندہ الرٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ الرٹ ہو گیا. اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میں بتاتا ہوں لیلۃ القدر کیا ہے، 1000 مہینوں سے یہ ایک رات افضل. بے خبری نہیں ہے، الرٹ کرنا چاہتا ہے، ذہن میں اس بات کی اہمیت بٹھانا چاہتا ہے. ایک اور مثال میں قرآن سے دے لوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ڈنڈا رکھتے تھے، مستقل پکی ان کی یہ روٹین اور عادت تھی. ایک مرتبہ رب ذوالجلال نے فرمایا جب وہ طور کی وادی میں پہنچے اور آواز آ رہی تھی انی انا اللہ، میں اللہ ہوں. حضرت موسیٰ چاروں طرف دیکھتے ہیں کدھر سے آواز آ رہی، اوپر دیکھتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آئی. پھر وہ لکڑی کا سوکھا ہوا تنا دیکھا جو نور سے چمک رہا تھا، اس میں اللہ اپنی صفاتی تجلی نازل فرما رہا تھا. اب حضرت موسیٰ کی طبیعت پر رعب طاری ہو گیا. اسے میں سمجھانے کے لیے بولوں، ورنہ شان نبی کے مناسب لفظ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. دہشت. کیا اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رعب. کیا؟ یعنی اللہ کا جلال، اللہ کی بارگاہ کا رعب حضرت موسیٰ کی طبیعت پر طاری ہو گیا. لفظوں کو ٹھیک طرح بولنا بھی ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. لفظوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو حضرت ذیوکار اللہ کی بارگاہ کا رعب حضرت موسیٰ کی طبیعت پر طاری ہو گیا. اب اللہ چاہتا ہے کہ موسیٰ ریلیکس ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ یعنی نارمل ہو جائیں. یہ جو رعب والی کیفیت طاری ہو گئی ہے اس سے نکل آئیں اور خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، اطمینان اور سکون کے ساتھ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کچھ میری سنیں، کچھ اپنی سنائیں. سمجھ آ گئی؟ تو رب ذوالجلال نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ. میں کہہ رہا ہوں سوال اس لیے نہیں ہوتا کہ سوال کرنے والا بے علم ہے، سوال کرنے والا بے خبر ہے، سوال کرنے والا جانتا نہیں ہے. ہر سوال اس لیے نہیں ہوتا، کوئی اور حکمت ہوتی ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ،
اللہ پوچھتا ہے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ بے علم، اللہ بے خبر ہے، ادھر دیکھ بھی رہا ہے، اللہ کو نام نہیں آتا کہ یہ ڈنڈا ہے، یہ سوٹا ہے، یہ عصا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، سوال کر کے رب ذوالجلال اپنی ذات کے ساتھ حضرت موسیٰ کو فری کرنا چاہتا ہے، طبیعت لگانا چاہتا ہے۔ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ کہنے لگے ہے یا عصایا، شکر ہے وکھی جو بولنے والے نان میں دسدا نو پیا، ان سمجھ آ گئی وکھی دا مانا، میں دسدا نو پیا، اے وکھی والا بندہ بول سی، ہاں پٹھا جواب وکھی جڑا بندہ بولدا ہو دے سی، اس مزاج تو نکلیے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جب رب ذوالجلال کا کرم، رب ذوالجلال کی مہربانی اور رب ذوالجلال کی رحمت کی بوندیں برستی دیکھی، طبیعت میں حشاشیت اور بشاشیت آ گئی، خوشی، مسرت اور شادمانی سے طبیعت کھل گئی، کہنے لگے ہے یا عصایا، مولا یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، میں اس کے ساتھ اپنی بکریاں بھیڑیں بھی چراتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی بڑے کام لیتا ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ سوال بے علمی اور بے خبری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اب آ جائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ سب سے بھوکا ننگا کون ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یعنی سب سے غریب کون ہے؟ ہماری بولی میں جس کے پلے کچھ نہ ہو اسے غریب بولتے ہیں، اور عربی میں جو غریب ہے اسے مفلس بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مفلس۔ اور عربی زبان میں غریب کو مسافر کہتے ہیں، ہماری بولی میں جو بالکل سکھڑا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غریب۔ اور عربی میں غریب کو کیا کہتے ہیں؟ مسافر۔ مسافر عربی زبان میں غریب کا معنی کیا ہے؟ مسافر۔ حضور نے یہ نہیں پوچھا بتاؤ غریب کون ہے، حضور نے فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے۔ خالی ہاتھ، سکھنا، ہر حوالے نال ویلا، ہر شئی تو فارغ، بھوکا ننگا۔ صحابہ کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے، جب بھی حضور کوئی سوال کرتے، پتہ ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، خبر ہونے کے باوجود ادب کا لحاظ کرتے ہوئے یہی عرض کرتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ میں نے آپ کو سنایا ہے کہ 9 ذوالحج عرفات کا میدان، جمعہ کا دن، حج اکبر جمعہ کا دن، 9 ذوالحج عرفات کا میدان، حضور نے 1 لاکھ صحابہ سے حج کے موقع پہ پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ اب کس کو نہیں پتا کہ یہ عرفات کا مقام ہے؟ حضور نے پوچھا کون سا دن ہے؟ کس کو نہیں پوچھا؟ آج 14ویں صدی میں کسی کو حج اکبر نصیب ہو جائے، وہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک واپس آنے تک شوق بن کے بتاتا ہے مجھے حج اکبر ملا ہے۔ سمجھ آئی؟ یعنی جمعے والے دن مجھے ملا ہے۔ تو صحابہ ان کو نہیں پتا تھا کہ آج جمعہ ہے۔ حضور نے پوچھا مہینہ کون سا ہے؟ سمجھ آئی؟ کسے نہیں پتا کہ آج کس مہینے میں ہوتا ہے؟ جگہ پوچھی، دن پوچھا، مہینہ پوچھا، صحابہ ہر بار یہی کہتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے اور کون سا مقام ہے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ اب حضور نے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، خالی ہاتھ کون ہے، غریب کون ہے سب سے زیادہ؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاتا ہوں مفلس کون ہے، کنگال کون ہے، غریب کون ہے، سکھنا اور خالی ہاتھ والا کون ہے؟ فرمایا جو روز محشر اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اور اس کی ساری نیکیاں
دوسرے لے کے چلے جائیں گے۔ ہن نیکیاں دی کرنسی دی ویلیو پتہ لگی۔ اللہ کے دربار میں ایک شخص کھڑا ہوگا، نمازی بھی ہوگا، اللہ کے دربار میں شخص کھڑا ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، عمرہ کرنے والا بھی ہوگا، حج پہ حج کرنے والا بھی ہوگا، زکاتیں دینے والا بھی ہوگا، عشر دینے والا بھی ہوگا، صدقہ فطر ادا کرنے والا بھی ہوگا، عموماً خیرات کرنے والا بھی ہوگا، اور بھی ہزاروں نیکیاں اپنے کھاتے میں لے جانے والا اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ اللہ رب العزت حساب کتاب کا جب معاملہ شروع کرے گا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو کہا دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ معنی یہ ہے اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ بندہ کدی نہیں اب پڑھ سکتا اتھے حساب دین واسطے، کتنا ہی بڑا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے عرض کیا کہ آپ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے عرض کر رہے ہیں، یا اللہ اول تو یہ ہے بخش دینا، کرم کر دینا، معاف کر دینا، اگر حساب لینا ہی ضروری ہوا تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ رسول کریم کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے حساب آسان حساب لینا۔ تو حضرات عزیز وقار آقا نے فرمایا کنگال کون ہے، بھوکا کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ہے، تراویح پڑھنے والا بھی ہے، زکوٰۃ عشر صدقہ فطر دینے والا بھی ہے، عمومی خیرات کرنے والا بھی ہے، ہزاروں لاکھوں نیکیوں کا انبار ساتھ لے جانے والا بھی ہے، لیکن رب ذوالجلال حساب کرتے ہوئے پوچھے گا تو نے فلاں کو گالی دی تھی، تو نے فلاں کا حق کھایا تھا، تو نے فلاں کا پانی توڑا تھا، تو نے فلاں کا بننا کاٹا تھا، توجہ ہے یا نہیں؟ تو نے فلاں پہ الزام جھوٹا لگایا تھا، تو نے فلاں کی بے عزتی اور توہین کی تھی، تو نے فلاں کے ساتھ یہ ظلم یہ زیادتی کی تھی، مختلف زیادتیاں ظلم حق جو لوگوں کے مارے تھے۔ رب ذوالجلال ایک ایک کو یاد کراتا جائے گا، وہ یاد کرتا جائے گا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، سارا اعمال نامہ آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ رب ذوالجلال جب سارا چٹھا سامنے کر دے گا فرمایا اب بدلے کا وقت ہے، یہ مجھے گالی دے لے، یہ مجھے چپیڑ مار لے، یہ مجھے گھسن مار لے، یہ کر لے، رب ذوالجلال فرمائے گا نہیں، اب یہ اور معاملہ ہے، یہاں دوسری کرنسی کا تبادلہ ہوگا۔ اس منڈی میں یورو نہیں چلتے، اس منڈی میں ڈالر نہیں چلتا، اس منڈی میں پاؤنڈ نہیں چلتا، اس منڈی میں درہم دینار ریال نہیں چلتا، اس میں اور کرنسی ہے۔ یا اللہ وہ کیا؟ رب ذوالجلال فرمائے گا جس کو تو نے یہ کیا تھا اس کے کھاتے میں تیری ساری نمازیں، جس کے ساتھ تو نے یہ ظلم کیا تھا اس کے کھاتے میں تیرے سارے روزے، جس کے ساتھ تو نے یہ زیادتی کی تھی اس کے کھاتے میں تیرے عمرے اور حج۔ ایک ایک نیکی جس پہ بندہ ناز کر رہا تھا، فخر کر رہا تھا، من تصدی خیرن، سمجھ آئی یا نہیں؟ ان نیکیوں کو رب ذوالجلال اس جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، اس کے کھاتے میں ٹرانسفر فرماتا رہے گا۔ آخر میں اگلے کا کام بن جائے گا اور جس کے کھاتے سے وہ سارا خزانہ اور وہ بینک بیلنس دوسرے میں ٹرانسفر ہوا ہے، وہ سکھنا، وہ خالی ہاتھ، اس کے دامن میں کوئی نیکی نہیں۔ آقا نے فرمایا اصل میں مفلس وہ ہے۔ دنیا میں اگر مفلسی ہے تو خیر ہے۔ میں نے آپ کو سنا رکھا ہے، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ نے پوچھ لیا، ہر وقت غریبوں کی بات کرتے ہو، ان کی تعریفیں کرتے ہو؟ فرمایا ہاں، وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔
ظاہر ہے جب ان کے پاس ہے کچھ نہیں تو نہ کوئی حساب، نہ کتاب، نہ بیریئر، نہ رکاوٹ، وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اس لیے اگر یہاں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو اس پہ رو نہیں، اس پہ چیخو مت، اللہ کے شکوے نہ کرو، بلکہ رب ذوالجلال کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ تو حضرات ذی وقار، اب پھر میں واپس آ رہا ہوں اس قرآن کی طرف جس کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں میرے اور آپ کے کھاتے میں درج۔ آقا فرماتے ہیں قرآن کی اہمیت سمجھ، قرآن کی ویلیو سمجھ۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ کئی سال پہلے یہ حدیث میں نے عرض کی تھی، اب دوسری مرتبہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی اہمیت اور ویلیو اس سے زیادہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تبرک من ہو، قرآن سے برکت لے۔ آقا فرماتے ہیں قرآن سے برکت لے۔ آگے فرمایا فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ، قرآن سے برکت لے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، صرف کلام نہیں ہے، رب کے وجود سے باہر آیا ہے۔ سید کا احترام کیوں ہے؟ کہ اس کو رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے، یہی ہے نا۔ تو قرآن خارجہ من ہو، اللہ کے وجود سے باہر آیا۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث اس موضوع پہ آج کی جمعے میں عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس روزے اور قرآن کو معمولی نہ سمجھنا۔ روز قیامت یہ دونوں تمہاری طرف سے اللہ کے دربار میں وکیل بن کے کھڑے ہو۔ ایتھے تے وکیلاں تے بڑا اعتبار ہے نا، میں ویسے کوئی نہیں، کیونکہ میری ورتن آج کل بھی چل رہی وڑیج صاحب دے ذریعے۔ توجہ، وہاں قرآن اللہ کے دربار میں وکیل، روزہ اللہ کے دربار میں وکیل، حد ہے۔ ہاں فرمایا روزہ کہے گا یا اللہ اس نے مانن معاف فرما دے، اس نے میرا احترام کیا تھا، اس نے میری عزت کی تھی، میری قدر کرتے ہوئے یہ بھوکا رہا، یہ پیاسا رہا، اس نے جائز ہم بستری سے بھی پرہیز کی، اس نے آنکھ کی حفاظت کی، کان کی حفاظت کی، ہاتھ کی حفاظت کی، پیروں کی حفاظت کی، لہذا اس مسکین کو جانے دے۔ اور فرمایا قرآن دوسرا وکیل، ایک نہیں دو، قرآن دوسرا وکیل بن کے اللہ کے دربار میں پیش ہو جائے گا، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کی آج بگڑی بنا دے، یہ گرمی کا مارا ہوا تھا، یہ سردی کا ستایا ہوا تھا، یہ بھوک اور پیاس کی سارے دن برداشت کر کے رات کو پٹڑے کی طرح ہوا تھا، اس کے باوجود جب تراویح کا وقت ہوا اس نے اپنی صحت کی پرواہ نہیں کی، اپنے جسم کی پرواہ نہیں کی، موسم کی شدت اور سختی کی پرواہ نہیں کی، وہ تیرے دربار میں 40 سجدے، کتنے؟ تراویح کتنی رکعتیں؟ 20، اور ہر رکعت میں کتنے سجدے؟ 2، کتنے ہو گئے؟ اور 40 کا عدد دین میں جب پورا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں قرآنی آیت سے اور رسول اللہ کے فرمان سے 40 کے عدد کی اہمیت بتاتا، صرف اشارہ کر دیا ہے۔ یا اللہ اس نے تراویح میں سجدے کیے، اللہ تو فرماتا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر رب کے قریب ہو، تو 40 سجدے، پھر 30 یا 29 راتوں میں ضرب دے لے۔ اور آقا نے فرمایا بندہ مومن جب سجدہ کرتا ہے، پھوڑ، چٹائی، فرش، قالین نہیں، فرمایا وہ اللہ کے 2 قدموں کے درمیان کر رہا ہوتا ہے۔ سنیں، فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر رب کے قریب ہو، 40 سجدے روزانہ۔ اور پھر اس نماز تراویح میں وہ
مجھے سنتا رہا ہے. میں تیرا کلام ہوں نا, مجھے سنتا رہا ہے. بہت توجہ, بہت توجہ, بہت ضروری بات دھیان سے سنیے گا. قرآن کے بارے میں پچھلی حدیث میں آپ نے سن لیا کہ آقا نے فرمایا اللہ کے وجود سے باہر آیا ہے, یعنی اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفت ہے. اب سنیے, دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ خود ہی بندے کی اپنے دربار میں سفارش کر رہا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اپنے دربار میں اللہ آپ ہی اپنے بندے کی سفارش کر رہا. رب ذوالجلال ہمیں رمضان اور قرآن کی اہمیت دل و جان سے ماننے, سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتوار کو سرگودا میں پیر سیال نے ہمیں بلایا ہے. شیخ الاسلام کانفرنس کے نام سے بہت بڑی ایک گیدرنگ اور اجتماع ہے. یقیناً میں آپ سے حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھتا ہوں, آپ میرے لفظوں پر پہرا دیں گے اور ذوق سے, شوق سے, مجبور ہو کہ نہیں. کسی بھی نیکی میں اجر اس وقت ہی ہے جب خوشی سے کیا جائے. ہاں, ذوق شوق سے آپ اس بابرکت محفل میں تشریف لے جائیں گے. چونکہ سفر زیادہ نہیں ہے اس لیے زیادہ گاڑیوں کا اہتمام ہم نے نہیں کیا. الحمدللہ آپ سب کے پاس موٹر سائیکل بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں. سواری کا بہترین صدقہ اور سواری کی بہترین زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ نیکی والے راستے پہ چلتی رہے. تو آپ ضرور بر ضرور وقت نکال کر کم از کم 1:30 بجے تک کمپنی باغ سرگودا شیخ الاسلام کانفرنس میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے تذکرے ہوں گے اور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے موضوع پہ بہترین گفتگویں ہوں گی. رب ذوالجلال میرا اور آپ سب کا جاننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق فیض عام اور فیض خاص سے جولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. برحمتک یا رب.